عید کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ عید کو ہم خوشیوں کا اظہار کرتے. جب عید آتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان سے سنیں. حضور کی نبوی عید، سنت والی عید کیا ہے؟ اگر آج ایسی عید منا لی سچے دل سے، میری بھی مغفرت اور آپ کی بھی مغفرت ہے. لیکن حضور والی عید، نمائشوں والی عید نہیں، لیڈروں والی عید نہیں، علم ظاہر کے پرستاروں کی عید نہیں، حضور کی سنتوں والے عید. جب عید آتی تھی تو حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جتنے جنگی قیدی ہوتے، جنگی قیدی جن کو قید میں ڈالا جاتا، حضور فرماتے قصور کچھ بھی ہو چھوڑو، آج ہماری عید آ گئی، ان سب کو آزاد کر دو. حضور سب کو چھوڑ دیتے تھے، سب کو معاف کرو. یعنی عید کا دن مسلمانوں کی عام معافی کا دن ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں نماز عید کے لیے جا رہے ہو نا، فرشتے بھی آتے ہیں نماز عید میں شریک ہونے کے لیے، جمعہ میں، عیدین میں. تو کہا عید کے لیے جا رہے ہو نا، تو میرے بندے جتنے نماز کے لیے آئیں گے ان سب کو میری طرف سے پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کر دی، تم سب کو معاف کر دیا. ہم سب معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اب معاف وہی ہوگا جو کسی کو معاف کرے گا. عید کے دن دوستوں سے گلے ملنے والوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق عید کے دن دشمن سے بھی گلے مل لیں؟ سگے بھائی کا گھر بازو میں ہے اور ہم عید کے دن نہیں جا رہے ہیں. آپ کی عید نہیں، نئے کپڑے پہنے عید نہیں. بہن ہے گھر میں رو رہی ہے اور آپ سے چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے آپ اس کے گھر نہیں جا رہے ہیں. آپ کی سب کی عید ہو سکتی، آپ کی نہیں ہے. تو آج عید کیسے منائیں گے؟ آپ کو کسی نے کتنی بھی تکلیف پہنچائی ہے، کتنی بھی اذیت پہنچائی ہے، اس کو معاف کرے. کیا سوچ کے معاف کرے؟ اس نے آپ کو دکھ دیا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس نے آپ کو گالی دی، اس نے آپ کو ستایا. اب آپ کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب بھگتے گا. بولو تکلیف کس کو ہوگی؟ امتی جہنم میں جائے گا، تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتی جہنم میں جائے گا، تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی. کیا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور کو تکلیف؟ جب سیدنا فاروق اعظم پر ایک شخص نے حملہ کیا، خنجر سے حملہ کیا، اور آپ زمین پر آ گئے، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی، تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا میرا قاتل کون ہے؟ میرا قاتل کون ہے؟ اور کسی نے کہا حضرت آپ کا قاتل مجوسی ہے، آگ پرست ہے، کافر ہے. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا فاروق اعظم اگر آپ کا قاتل مسلمان بھی ہوتا تب بھی آپ شہید ہوتے، کیونکہ کسی کو قتل کر دے مسلمان تو بھی وہ شہید ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتے اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کافر ہے، مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا نادان، اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا تو میرے قتل کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑتا، اور وہ میرے وجہ سے جہنم میں جاتا، میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی. تو کافر جہنم میں جائے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے. تو اگر ہم نے اپنے دل دکھانے والے کو، تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کیا تو اپنی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، یا دنیا میں اپنی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. تکلیف کس کو ہوگی؟ ارے اس نادان کو مت دیکھو جو تمہارا دل دکھا رہا ہے، اس محبوب کو دیکھو جو گنبد خضرا میں آرام کر رہا ہے. اس لیے اگر بھائی نے دل دکھایا، بہنوں نے دل دکھایا، دوستوں نے دل دکھایا، احباب نے دل دکھایا، اور وہ اہل ایمان ہے، تو نماز شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، گردن جھکا کر آدھے منٹ کے لیے ان بندوں کا تصور کر لو اور عرض کرو اللہ میرے دل دکھانے والے، مجھے تکلیف پہنچانے، مجھے ستانے والے کو صرف تیرے محبوب کی خوشی کے لیے میں معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے ایسا کر دیا، اور ہو سکے تو یہاں معاف کر کے ذرا جا کر اس کو اطلاع بھی دے دینا، یا میسج بھی کر دینا، یا فون بھی کر دینا کہ بھئی میں نے تجھے معاف کر دیا.
اگر ہو سکے تو، ورنہ اتنا معاف کرنا ہی کافی ہے. بولو ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بہن بھائی رشتہ دار اگر روٹھے ہوں تو ہم آج کے دن ان کو منا لیں. اور یہ دن آتا ہی اسی لیے. دیکھو اور دن ملنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو اچھمبا لگے گا، اجنبی پن لگے گا، یار یہ کیا ہو گیا. لیکن عید کے دن جاؤ گے نا تو لوگوں کو، اس کو بھی شوق ہوگا اور آپ کو بھی شوق ہوگا کہ یار تو ہے ہی آج کا عید کا دن نا، تو آج معافی کا دن ہے. بولیے ایسا ہو سکتا ہے؟ انا کو فنا کرو اور یاد رکھنا معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا معاف کرنے والا ستانے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضور کو مکے کے کافروں نے کتنا ستایا، لیکن جب وہ سامنے کھڑے رہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے تو کرم کی امید کی جا سکتی ہے. حضور فرماتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو معاف کرنا اپنے نبی کی سنت ہے، معاف کرنا اپنے اللہ کی سنت ہے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ دیں کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو تکلیف دینے والے کو معاف کرتا ہے. آدھا منٹ سب سر جھکا کر اللہ سے عرض کریں، اللہ سے باتیں کریں، میرے اللہ میں نے تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اپنے دل دکھانے والوں کو معاف کر دے. کوئی ہمیں کچھ کہیں ہم اپنا دل بڑا رکھیں اور ہم لوگوں کو معاف کریں، حضور کی سنت پہ عمل کریں. معاف کرو گے معاف کیے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.